اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے رحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات، باب نمبر 4 اور سبق نمبر 3، جس کا ٹاپک ہے آداب گفتگو۔ تو آئیے اس چیپٹر کو ریڈ کرنے سے پہلے جان لیں کہ ہم اس چیپٹر کو کیوں ریڈ کر رہے ہیں۔ تو مقصد بچے اچھی گفتگو کے طور طریقے سیکھیں۔ تو بیٹا چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید۔ گفتگو اگر آپ اچھے طریقہ کار سے کرتے ہو، اچھے دوستوں میں بیٹھ کے، یا کبھی آپ ریلیٹیوز کی طرف جاتے ہو، تو آپ خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہو، گفتگو کے آداب کے مطابق۔ تو اب جب کوئی آپ کی تعریف کرے گا تو صرف آپ کی تعریف نہیں ہوگی، بلکہ کہنے والے یہ کہیں گے کہ اس بچے کو کتنی خوبصورت تربیت دی ہے ان کے ماں باپ نے، جو اتنی پیاری پیاری باتیں یہ کرتا ہے۔ اور اگر ایز اٹ از، اگر ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، یعنی اگر ہم گالیاں دیتے ہیں، کسی کو تو ترا کہہ کے بلاتے ہیں، ماما اور پاپا سے بدتمیزی کرتے ہیں، بڑے بہن بھائیوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، گفتگو میں بالکل تمیز نہیں رکھتے، تو اس رویے کو جب کوئی دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ کتنا ہی برا بچہ ہے اور کتنی بری تربیت کی ہے اس کے ماں باپ نے۔ یعنی اگر آپ اچھا کام کرتے ہو تو تعریف صرف آپ کی نہیں ہے، آپ کے ماں باپ کی بھی تعریف ہے، آپ کے خاندان کی بھی تعریف ہے۔ اور اگر آپ برے کام کرتے ہو، بری زبان استعمال کرتے ہو، تو لوگ ناپسند صرف آپ کو ہی نہیں کریں گے، آپ کی بدتمیزی کو ہی نہیں کریں گے، بلکہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ کتنی بری تربیت ان کے ماں باپ نے کی ہے، جو بچہ اتنی بری عادات کا مالک ہے۔ تو بیٹا گفتگو آپ کی پرسنالٹی کو نکھار دیتی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے محور بن جائیں۔ تو آج ہم نے اب گفتگو کے طور طریقے سیکھنے ہیں کہ ہم نے کس انداز میں کس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے۔ تو آئیے اب بلند آواز سے اس چیپٹر کو ریڈ کرتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں دنیا کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام جہاں ہمیں بڑی بڑی باتوں کا حکم دیتا ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے کام بھی بتاتا ہے تاکہ ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ اسلام ہمیں اس چیز کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت زبان کو صحیح استعمال کریں، کیونکہ بہت سی برائیاں زبان سے ہی صادر ہوتی ہیں، اور جو شخص زبان پر کنٹرول حاصل کر لے وہ ان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں زبان کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ دوسروں کی عزت اور مقام کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ جو لوگ زبان کا استعمال کم کرتے ہیں، یعنی کم بولتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آداب گفتگو کے حوالے سے ہمیں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو بیٹا یہ ٹوٹل 11 لائنز ہیں، 11 باتیں ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو لوگ ہمیں بھی اچھا سمجھیں گے، ہمارے گھر والوں کو بھی اچھا سمجھیں گے، ہماری سوشیلٹی کو بھی اچھا سمجھیں گے۔ تو نمبر 1 ہے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سیکنڈ 1 از کم بولنا چاہیے، کیونکہ زیادہ بولنے سے عزت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 3 نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ اونچی اور سخت آواز اللہ کو پسند نہیں۔ نمبر 4 ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ 5th 1 is تیز تیز گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ٹھہر کر بات کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کو سمجھ آ سکے۔ 6th 1 is دوسروں کے بولنے کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے دوسرے کی بات سنیں۔ 7th 1 is
بات وہی کرنی چاہیے جس کی ضرورت ہو، فالتو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، غصہ کی حالت میں بات نہیں کرنی چاہیے، 9th گفتگو کے دوران قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ بیٹا بڑی خوبصورت بات ہے، اکثر ہمارے بچے اور بڑے بھی بات بات پر قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا گفتگو کے آداب میں ایک چھوٹا سا بڑا پیارا سا ادب یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہو تو اتنے خوبصورتی سے کرو کہ آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ 10th گفتگو موقع محل کے مطابق کرنی چاہیے، یعنی بچوں سے بچوں کی طرح باتیں اور بڑوں سے بڑوں کی طرح باتیں کرنی چاہیے۔ نمبر 11 فون پر کام کے علاوہ فالتو باتیں کر کے اپنا اور دوسرے کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے، یعنی برائیاں سٹارٹ آپ کی زبان سے ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ 11 باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں بیٹا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ اگر ہم ان 11 باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو ایز اٹ از بیٹا جو بات میں نے آپ سے کہی تھی یہ آپ کے لیے بھی قابل تعریف ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی قابل تعریف ہے، اور اگر آپ یہ باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور وہ ان باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں تو پھر بھی یہ بات ہمارے لیے قابل تعریف ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ آئیے اب ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بچوں آئیے ہم اس ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ چھوٹا سا کلاؤڈ ہے، اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ذرا سوچئے کیا نماز پڑھتے ہوئے ہم کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو بیٹا وہ شخص بھی بیوقوف ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کوئی سلام کر رہا ہے۔ تو بیٹا جب کوئی اب نماز پڑھ رہے ہو تو آپ نماز مکمل کر کے بعد میں اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ تو بیٹا یہ 4 کوشچن ہے سب سے پہلے ہمارے پاس، جن کو آپ نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنی نوٹ بکس پہ حل کرنا ہے جو ہم نے اکارڈنگ ٹو چیپٹر پڑھا ہے۔ اس کے بعد بیٹا سرگرمی نمبر 1 ہے ہمارے پاس، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تو بیٹا وہ ورڈ میں سپیک کر دیتا ہوں، آپ نے یہاں پہ خوبصورتی کے ساتھ مینشن کر لینے ہیں۔ بہت ساری برائیاں ڈیش کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بولنے سے ہی انسان کے وقار کا علم ہوتا ہے، انسان کے وقار کا علم ہوتا ہے۔ انسانی اعضاء کی نسبت سے ہمیں زبان کا خاص خیال، یہاں پہ کیا لکھنا ہے؟ زبان کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے۔ 4th one is ہمیں بولنے سے قبل سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں بڑے کو ادب سے مخاطب کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ سرگرمی نمبر 1 ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ہم جا رہے ہیں اب سرگرمی نمبر 2 کی طرف، صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ تو بیٹا جو صحیح ہوگا اس میں میں ڈاٹ لگا دوں گا، جو غلط ہوگا اس میں ہم ڈاٹ نہیں لگائیں گے۔ زیادہ بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بیٹا ایسی بات نہیں ہے، زیادہ بولنے سے عزت میں اضافہ نہیں بلکہ عزت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ زور زور سے بولنا ایک بری عادت ہے۔ تو جی ہاں بالکل یہ بری عادت ہے۔ جو کچھ ہمیں معلوم ہے سب کچھ بول دینا چاہیے۔ بیٹا موقع محل کے مطابق ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہے تو اب آپ سارا بتاؤ تو پھر ہی آپ کا پتہ چلے گا آپ کتنے علم والے ہو، کم۔ اور جب آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے تب آپ اس میں جتنا آپ بول سکو آپ کو بولنا چاہیے۔ تو یہاں پر بیٹا یہ عادت بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جو معلوم ہے اب سارا کچھ بتا کے ہم نے سانس لینا ہے۔ نمبر 4 ہمیں ایک دوسرے کے کان میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو بیٹا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، گفتگو کے آداب کے خلاف ہے کہ چند دوست آپ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ نے کیا کیا ہے جی، ایک دوسرے کے کانوں میں گفتگو کرنا شروع کر دیا، جس میں دوسرے انسان کی دل آزاری ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ 5th one is ہمیں اپنی آواز کو اتنا آہستہ رکھنا چاہیے کہ کسی کو سنائی نہ دے۔ تو بیٹا یہ بات بھی عجیب و غریب سی ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہو، آپ منہ میں بات کرنا شروع کر دیں، اس کو بار بار کہنا پڑے اونچا بولو اونچا بولو اونچا بولو، تو ہمیں یہ بات بھی بیٹا غلط ہے۔
تو ہمیں گفتگو کے آداب کے مطابق اتنی کا آواز رکھنی چاہیے کہ دوسرے کے لیے سننا آسان ہو اور آپ کی آواز اور آپ کی باتیں اس کو اچھی لگیں. اور لاسٹ ون بیٹا ہمارے پاس سرگرمی ہے, ہمیں بولتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. صرف 4 باتیں لکھیں. تو بیٹا 11 باتیں ہم نے آج سیکھی ہیں, ان 11 میں سے 4 آپ نے خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ مینشن کر دینی ہے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. سی یو سون اینڈ اللہ حافظ. دو جہاں اے رب دو جہاں, ہر شے میں تیرے جلوے, ہر شے میں تیرے جلوے, ہر چیز تیری پہچان, اے رب دو جہاں.